بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت 7 بار یہ سورت پڑھنے سے زمین خزانے نکال دیتی ہے۔ 400 سال پرانی کتاب سے لیا گیا ہے۔ مفتی عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر ہو جاتی ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ دنیا کی زندگی موت چند دنوں کا عارضی سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ انسان کو سکون ملے اور اس کی زندگی دور ہو گھروں میں خوشحال اترے اور دل کے غم مٹ جائیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسی کنجی پالے جو اس کے مقدر کے دروازے کھول دے، ایسی دعا پالے جس سے اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، ایسا عمل ڈھونڈ لے جو اسے دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے دے، آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اسے اپنے محبوب کلام قرآن مجید میں ایسے بے شمار برکتیں چھپا رکھی ہیں جنہیں اگر ہم جان لیں تو دنیا خزانے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمارے نصیب میں ہوں گی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو موت ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت، شفا، رزق اور کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ 400 سال پرانی ایک نایاب کتاب میں ایک ایسا روحانی وظیفہ لکھا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ مشہور بزرگ اور فقہا حضرت مفتی عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر فرما دیتے ہیں اور آسمان سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچئے، وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے، لیکن ان رازوں کو وہی پا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور یہ اجازت قرآن پاک کی برکت اور اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی، تنگ دستی، مہنگائی اور بے برکتی ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر جیب خالی رہتی ہے، کاروبار میں لگاتے ہیں مگر نقصان اٹھاتے ہیں، کھیتوں میں بیج بوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی، اگر بارش ہو بھی جائے تو فصلیں ٹھیک طرح اگتی نہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، دل بے سکون رہتے ہیں، چہروں پر پریشانی کے سائے چھا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل سکون اور اصل کامیابی دنیاوی اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے، وہ کلام جس کے گھر میں ہے، گھر میں رحمت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جسے آپ نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھیں اور اللہ کی قدرت کے خزانے آپ کے لیے ظاہر ہونے لگیں، اگر وہ عمل ایسا ہو کہ زمین خود بخود اپنے خزانوں کو کھول دے اور آسمان سے رزق کی بارش برسنے لگے تو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس قدر نوازتا ہے، اور یہ کوئی کہانی یا فرضی بات نہیں بلکہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے تجربات سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت کی کتاب بنایا ہے بلکہ یہ رزق کھینچنے والی، دلوں کو سکون دینے والی، مشکلات کو حل کرنے والی کتاب بھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کو محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ علاج اور وظیفہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دو، اس کے دروازے کھول دو، اس کے غم دور کر دو، اور یہی راز اس صورت میں چھپا ہے جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ نماز فجر کا وقت خود اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ اسی وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اگر اسی وقت بندہ قرآن کریم کی ایک خاص سورت کو 7 بار پڑھ لے تو گویا وہ اپنے لیے زمین کا خزانے کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، شہرت، کامیابی اور دل کے سکون کا بھی ذریعہ ہے۔
زمین کے خزانے صرف سونا چاندی کے خزانے نہیں بلکہ اصل خزانہ برکت ہے، صحت ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، رشتوں میں محبت ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ہے۔ آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے بزرگوں کے دلوں میں محفوظ رہا۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ وہ غریب سے امیر بنے، بیمار سے صحت مند بنے، پریشان حال سے خوشحال بنے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بندے بنے۔ تو آئیے دل کو اللہ کے ذکر سے بیدار کیجیے، ایمان کو تازہ کیجیے اور اس سورت کے فیض کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو فجر کے بعد 7 بار پڑھنے سے خزانے ظاہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ خزانے بھی اسی کے ہیں، زمین میں اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کے لیے ہے اور رزق بھی وہی دیتا ہے، اور وہ جب چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کیا یہ خلا کس کے لیے ہے؟ پرندوں نے بتایا یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ تو کوے نے جواب دیا میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا عذر ہے؟ کوا بولا میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے نہ کھا جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسے کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور میں چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ میں اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کی ایک سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں اب بھی شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا ہاں مجھے شہر کا مقام ابھی بھی یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں پر پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کوے میں ایک بڑا سانپ ملا ہے، اس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سانپ سے پوچھا تم کون ہو؟ سانپ نے کہا میرا نام سیاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ سانپ نے کہا میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دے دو کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک
تم کچھ غلط نہ کرو۔ سانپ نے کہا اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے اس کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے پوچھتے یہ کس کے دانت ہیں، جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے یہ سیاہ کے دانت ہیں، پھر صرف نام سیاہ کہنے لگے، اور آخر کار شہر کا نام پڑ گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے معبود، اگر آپ مجھ سے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورا سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے درخواست کی یا الہی، ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے اجازت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک دن کی ضیافت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جن و انس ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلیں تاکہ خراب نہ ہو سکے، پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانوں کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی، اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی اے اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اے سلیمان تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائیں۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت ہے، آپ میرے ضیافت کریں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے سر سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے ہی کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا تو سب کچھ ہی کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ سلیمان آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرے اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ کھلاتا ہے، جبکہ آپ آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گئے ہیں اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے، یا جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں وہاں سے رزق آتا ہے۔
سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہماری چیزوں سے باخبر ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکر گھوڑوں میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیسبا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب اپنی سواری سے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ ہود میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان وہاں آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی اتنی رفتار سے لے کر جاتی، ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اس طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح کے ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافتیں طے ہوتی۔ ابن ابی آدم نے حضرت سعید بن زیبر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر حلیہ کر سیاہ رکھی جاتی ہے جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر دیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم شان تخت کو جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کا ذکر کرتے اور شکر میں مشغول رہتے۔ باوالا ابن کثیر، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکر اور چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ آپ کے لیے سمندر کی بیش بہا قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارات بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ عمارتیں بناتے، اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین ان کے تابع کیے ہوئے تھے، جب ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی میں سے تھے۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو کہ آپ نبی کا ہر حکم مذہبی فریضے سمجھ کر پورا کرتے تھے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا ہے۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما نور رہے تھے، لیکن ان سے نقصانات کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے مرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا ہے، جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سرکوبی کرتا فرشتہ اسے سوٹا مارتا، اس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ باوالا فتح القدیر، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشم بہا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن سے برتن اور باہری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان نے بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف جابر سے ان کی تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسری جنوبی اور مشرقی کے ممالک کی طرف سے جاتے تھے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے حابل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغرب ممالک کی طرح جایا کرتا تھا۔ اسٹین جابر میں ان زمانے کی ایک عظیم الشان بٹھی ملی۔ آثار قدیمہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اوم کے علاقہ عربی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا ہے، اور اس بٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورۃ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آیا ہے کہ
اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ مفکرین اسلام اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ جہاں دینی تعلیمات انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہیں، وہاں ایسی دنیا تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال و دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی ہیں، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن بزرگان دین کچھ اس طریقے کار کا بھی واضح بیان کرتی ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور سب روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات میں 400 سال پرانی کتاب عزائے طریقت میں مفتی علامہ قادر مصری رحمۃ اللہ علیہ سے معقول ہے کہ رزق کے خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ خالصتاً قرآنی عمل ہے، اور ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر فرد اس کو بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے اور ساتھ اللہ کے ایک نام کا ورد بھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھنی ہے، تو اس سورت کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاق کو 313 مرتبہ آپ نے باخوبی روز پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین میں چھپے ایسے خزانے ظاہر ہونے لگیں گے، اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفجر کی تلاوت 7 مرتبہ کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ مکمل سورت 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت ربی انی لما انزلت الا من خیر فقیر 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ مفتی علامہ قادر نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا جن پر اس وظیفے کے سبب اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ یہاں اختصار بتانا مقصد یہ کہ بیش بہا وافر مال و دولت حاصل کرنے کا بیش بہا قیمتی عمل ہے، اسے اپنی زندگی میں ضرور بالضرور شامل کر لیں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔